آدم الاسماء، کیا کرسچن آدمی نہیں ہے؟ آدم کی اولاد نہیں؟ کرسچن آدم کی اولاد، جین آدم کی اولاد نہیں ہے، یہودی آدم کی اولاد نہیں ہے، RSS والے آدم کی اولاد نہیں ہے، بجرنگ دل والے آدم کی اولاد نہیں ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں بنائی جائیں گی اس دھرتی پر وہ آدم کی اولاد ہی بنانے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے جو دماغ حضرت آدم کو دی تھی وہی دماغ منتقل ہو کر سب بچوں کے دماغ میں پہنچتی، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا وہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ہر چیز کا سمادھان قرآن میں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر آج کوئی میزائل بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ اپنے ماں کے پیٹ سے لاتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے دی۔ اگر کوئی ویپن سے بناتا یا کوئی اور سامان بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ یخلق خلق یخلق خلقا، الفاعل منه خالق، وخلق یخلق خلقا، المفعول منه مخلوق۔ خالق، خلق یخلق پیدا کرنا، اللہ پیدا، خلق یخلق پیدا کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع فیوچر کو بتاتا ہے، ایک پریزنٹ کو بتاتا ہے، ایک فیوچر کو بتاتا ہے۔ اللہ پیدا کرے گا ما ان چیزوں کو لا تعلم جن کو تم نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں میزائل تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں AK-47 تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں کٹا نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں توپ نہیں تھے، محمد رسول اللہ کے زمانے میں میگزین والے وہ نہیں تھے، پستول نہیں تھے، لیکن اب ہے۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اب ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ تیر، تلوار، بھالے، برچھا، وہ تھا، ابھی ان چیزوں کا وجود نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر، اس کی سواری ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ کھپاچی، پلسر، آج اس کا زمانہ ہے۔ اور 100 سال بعد کیا آئے گا ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ کون پیدا کرے گا؟ انسان بنائے گا، لیکن اس انسان میں دماغ کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ یہ ہے قرآن۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف مسئلے کی کتاب ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھنے والوں نے ایسی ایسی چیزوں کو وجود میں لایا ہے، قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر کے تم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو یقیناً سینے سے لگا کر کے دیکھو۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہر کسی کو پڑھنے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ہندو بھائی آئے تو وہ من کو شانتی کر کے پاک پوتر ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ہم مسلمان کوئی منع نہیں کر سکتا کہ نہیں تم مسلم نہیں ہو، تم غیر مسلم ہو، تم ہندو ہو، تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھ سکتا، کرسچن ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا، جین ہے تو قرآن پڑھ سکتا، دلت ہے تو قرآن پڑھ سکتا، آدیواسی ہے تو قرآن پڑھ سکتا، مرد ہے تو قرآن پڑھ سکتا، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، everyone can study, can read the Quran, can recite the Quran. Recitation of the Holy Quran is permitted and granted for everyone, Muslim and non-Muslim, believer and disbeliever. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عام کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ قرآن ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سینے سے لگاؤ۔ قرآن میں اگر جہاد ڈھونڈو گے، قرآن میں آتنکواد ڈھونڈو گے، قرآن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈھونڈو گے، قرآن میں صرف جہاد کی، لڑانے کی، قتل کی بات ڈھونڈو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن ڈھونڈو اس نیت سے کہ اللہ کہاں کہاں پر ہے تو تم کو مل جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کے کوئی باپ ہے،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن میں ڈھونڈو گے کہ محمد کہاں ہے تو قرآن میں مل جائے گا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس دھرتی کے اوپر آخری نبی کا سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ قرآن کریم سے پوچھو گے کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ قرآن بیٹیوں کو کیوں دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ قرآن کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اپنی رزق کی تنگی کی وجہ سے کفار کے زمانے میں، مشرکین کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے، لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیتے تھے۔ قرآن تمہیں کہے گا، قرآن کہے اتنی بڑی بیماری سے سماج کو لوگوں نے بتایا، سماج کو قرآن نے بچایا ہے۔ اور پھر اس دھرتی پر برائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو شراب کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کریم سے پوچھو گے تو شراب کے بارے میں قرآن کہے گا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ شراب کے اندر منافع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کریم ذرا بتاؤ کہ انٹرسٹ اور سود حرام ہے کہ جائز ہے؟ قرآن کہے گا حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ لوگوں حل اللہ البیع، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں پوچھو گے کہ یتیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہ قرآن کہے گا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ یتیم کو دیکھو تو اس کے ہاتھ پر دست شفقت رکھو، یتیم کو دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ اگر قرآن کریم سے پوچھو گے کہ بیٹی کا کیا سمان ہے تو قرآن کریم کہے گا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ بیٹی اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، اے بیٹی اپنے بالوں کو مت کھولو، اے بیٹی اپنی شکل کی خوبصورتی کو ڈھانپ کر رکھو، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرو۔ Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person in the market۔ بازار میں، راستے میں، سڑک پر کسی کے سامنے تم اپنے چہرے کو مت کھولو۔ قرآن سے پوچھو نا کہ ایشور کی بھکتی کیسے کریں گے؟ قرآن کہے گا کہ صبح شام ان کے لیے نماز پڑھو۔ اب بتاؤ کہ قرآن میں کون سی چیز غلط ہے؟ بتائیے تو کوئی چیز غلط ہے؟ یہ تو پیغام دیتا ہے تمام انسانوں کو انسانیت کا، جانوروں کو انسان بنانے کا۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کا نام آئے گا وہاں پر ہم کو صرف چیخنا ہے، صرف نعرے بازی کرنا ہے، صرف ہٹانے کے، مٹانے کی، کٹانے کی بات کرنی ہے، تو پھر بھئی کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ بہت سے لوگ تو ڈھونڈتے اچھا قرآن میں کہاں ہے الجھن، قرآن میں کہاں ہے قتل، کہاں ہے جہاد، کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو جہاد کا مطلب قرآن میں کچھ اور ہے اور باہر کے لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ پردے کی آیت ہم نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ پردے کا آرڈر صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ ادر گرنتھوں میں بھی ہے۔ یتر نارایستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః یتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے۔ شریمد بھگوت منوسمرتی چیپٹر نمبر 3 میں شلوکا نمبر 25، 26، 55، 56۔ منوسمرتی کا مطلب ان کی بخاری شریف، کن کی؟ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی۔ منوسمرتی مطلب ان کی بخاری شریف۔ کیا لکھا؟ یتر نارایستو، یتر نارایستو، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ آج کل میں اس ٹاپک پہ کچھ زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کل اس کو اچھالا گیا ہے۔ کہاں پر؟ ہائی کورٹ میں بیٹی کی عزت کو اچھالی گئی، اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں۔ تقریباً ڈیلی 2 دن 3 دن بعد اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی ضرور سمجھتا ہوں۔ یتر نارایستو، یہ تحقیق ہے ہمارے پنڈت گنگا پرساد جی کہتے ہیں یتر نارایستو، جس گھر میں، یتر مت جس گھر میں، ناری مطلب عورت، بیٹی، یتر ناریستو، سکھی ہو، پوجنتے اس کا سمان ہو، رمنتے تتر دیوتا، رمنتے مطلب بسنا، واس کرنا، آنا،
پدھارنا، تشریف لانا، حاضر ہونا، پریزنٹ ہونا، اتنے معنی ہوتے ہیں. رمنتے تتر دیوتاః یا دیوا سرو بھوتیشو، یا دیو، دیو مطلب دیو شکتی، ادبھت شکتی. یتر ناریستو پوجنتے، جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے، پوجنتے پوجا ہوتی ہے اس کی، مطلب ان کا سمان ہوتا. یہ نہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اب اس کی شادی کیسے کرائیں گے، اب جہیز کہاں سے انتظام کریں گے، جہیز کا اب بیچارہ پریشان ہے. نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کا جنم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے حصے کی روزی لے کر آتی ہے، اس کے جنم ہونے کی وجہ سے اللہ اور برکت دے دیتا ہے. اللہ ہر کسی بچے کو پیدا کرتا اس کے رزق کے ساتھ، اس کے رزق کے ساتھ. اب تو ذریعہ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః. اور آگے کیا کہا، یعنی جس گھر میں بیٹی کا سمان ہوتی، عزت ہوتی، وہاں پر دیوتا آتے ہیں، یعنی ایشور کی برکت آتی ہے جس گھر میں. ہاں، جس گھر میں عزت ہو اسی گھر میں. یترے تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے. اور جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر بیوی ہے تو اس کو ڈنڈا مارتا ہے کوئی، ماں ہے تو اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، بیٹی ہے تو اس کو ذبح کر دیتا ہے. آج کل تو ذبح نہیں، بیٹی ہے. بہت سے لوگ ہمارے آج بھی ہمارے بھارت کے اندر کیا ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں، سنو گرافی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، کنفرم پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر ایسا محسوس ہوا کہ ان کی پیٹ میں بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کو مار دیتے ہیں، ابورشن کراتے ہیں. میری سماج کے ماؤں بہنوں اور سماج کے بھائیوں، اگر آپ نے بچی کنفرم ہو جانے کے بعد آپ کیوں ان بچی کو مارتے ہو؟ قانوناً اپرادھ، جرم ہے. اس کے ہاتھ پیر کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر اس کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے. جائز نہیں ہے. کئی لاکھ بچے ابورشن کرا دیے جاتے ہیں اگر دیکھا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، لڑکی. کیا اس کا لڑکی ہونا پاپ ہے؟ اگر پاپ ہے تو اللہ سے کہو کہ آپ نے لڑکی کو بنایا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر آپ کو اعتراض ہے، اس کا مطلب آپ کو جان اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، خوبصورت باڈی اللہ نے دی، زیادہ نہیں، 2 دن صرف 2 دن اگر دست لگ جائے، سلو موشن ہو جائے، آپ کہاں چلا جاتا آدمی کا؟ یہ کہاں چلے جاتے؟ 2 دن 20، زیادہ نہیں 15 یا 20 سلو موشن ہو جائے، پیٹ ڈھیلا ہو جائے، 2 دن کافی ہے، سارا پانی نکل جائے گا، شکل نظر نہیں آئے گی. اسی لیے کسی بچے کو سنوگرافی کے ذریعے سے پتہ لگا کر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے مارنا پاپ، جرم ہے، قانون تو بہت بڑا اپرادھ ہے. اسی لیے اسی کو بچانے کے لیے نعرہ لگاتے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. جب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے تو یہ کہوں گا کہ ہم تو ہمارے 2 کیوں بولتے؟ پھر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ 2 نہیں 3 بیٹی دے دے، 4 بیٹی دے دے، تو ہم تو ہمارے 2 کے بجائے جو باقی تیسرا بچہ ہے وہ کہاں جائے گا، چوتھا بچہ وہ کہاں جائے گا؟ قرآن صاف لفظوں میں منع کرتا ہے. آج کی تاریخ میں تو قانوناً جرم ہے بیٹی کو مارنا یا بچے کو ابورشن کرانا. قرآن نے تو 1450 سال ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مت مارو. قرآن عبادت کی کتاب نہیں ہے صرف دنیا والوں، قرآن میں ٹوٹل مسائل کا حل ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں گھونگھٹ کرو
یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن کا آرڈر نہیں ہے، منوسمرتی کا بھی آرڈر ہے، اٹھا کر دیکھو منوسمرتی کو، آپ کے منوسمرتی میں ہے۔ اور یہ بھی کہا سونے سے چاندی سے گہنے سے ان کو خوش کرو، کن کو بیٹی؟ چتر پتر براتری بچیتا، پتر براتری بچیتا، جو بھی باپ کلیان چاہتا ہے، پتر براتری بچیتا، جو بھی باپ کلیان یعنی کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، پتر براتری بچیتا ان پتر دیورستھا پوجنیا، اس کے بھائی کو چاہیے، اس کے دیور کو چاہیے کہ عورت کو، حالانکہ یہ دیور کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہندو دھرم کے اندر دیور اپنی بھابھی کا سمان کر سکتی، اس سے بات کر سکتی، اسلام میں پرمیشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے دیور ہے، چلو بھیا دیور ہے، بھابھی سے مذاق کر لیتے، بات کر لیتے، الحم الموت، دیور تو موت ہے، not allowed to talk with each other for دیور and for بھابھی، دونوں کے لیے پرمیشن نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنا۔ تو اس منتر میں کہا گیا کہ جو پتا پتر براشنی بچیتا، جو پتا کلیان چاہتا ہے اور جو پتا کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کپڑوں سے اور سونے چاندی سے اس بیٹی کا سمان کرے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں، اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے، تمہارے گھر میں بہن ہے، یا تمہارے گھر میں دو بیٹی دو بہن ہے، یا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ایک بہن ہے، تو ان کی صحیح پرورش کرو اور ان کی صحیح تربیت کرو اور ان کو صحیح باتیں بتلاؤ، ان کی صحیح رہنمائی کرو، تو کل قیامت میں مرنے کے بعد، کل قیامت میں مرنے کے بعد ہم دونوں ایسے کھڑے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کل قیامت میں اگر تمہیں تمہاری بیٹی کی پرورش میں اگر کوئی دقت آتی ہے، اگر بیٹی کی شادی میں تم کو دقت پریشانی محسوس ہوتی ہے دنیا والوں کی وجہ سے، تو تمہاری بیٹی کی وجہ سے پریشانی جو تم نے برداشت کی ہے، تو کل قیامت میں مرنے کے بعد یہ بیٹی تمہارے لیے جہنم میں جانے سے جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ میرے بھائی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا والوں کے لیے، آج صرف ہم اسلام والے قرآن شریف کو پڑھنے والے زبانی دعویٰ نہیں کرتے کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، ایک طرف تو بولتے بیٹی بچائیے، بیٹی پڑھائیے، دوسری طرف تمہارے نیتا لوگ بیٹی کی عزت کو لوٹتے، تمہارے نیتا لوگ بیٹی کی عزت کو نیلامی کرنے کے بعد ان کو پھر ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے کمپلین کیا تو تم کو تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے۔ اگر بیٹی کا سمان کرنا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے، تو ان کو مکمل طور پر دل سے ان کو سمان دیجئے، صرف اسٹیج پر آ کر بھاشن مت دیجئے چناؤں میں ووٹ بٹورنے کے لیے کہ ہم تو بیٹی کے رکھوالے، ہم تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے، تو 25,000 بیٹیاں آج ہماری بھارت کی بڑی بڑی شہر کے اندر اپنے جسم کو بیچ کر تب جا کر ان کا چولہا جلتا ہے۔ پہلے ان بیٹیوں کو عزت ملنی چاہیے، ان بیٹیوں کے گھر میں چھت ہونا چاہیے، ان کے سر پر چھت ہونا چاہیے، تب جانیں گے کہ جناب ہم بیٹی کے بارے میں آپ چنتت ہیں۔ آپ نہیں کرتے، اسلام ایسا کرتا، محمد رسول اللہ نے ایسا کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے 11 شادی اسی لیے کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے شوق کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ بیوائیں آپ نے ان سے شادی کی، آپ نے اپنی سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ ان کا سہارا ہو سکے ان کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ، خواہ مخواہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں محمد رسول اللہ کی زندگی میں، قرآن میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا بتاؤ قرآن میں پردہ ہے تو اس میں نہیں ہے، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹیاں باہر نہ جائے گھر میں رہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن تو بڑی پابندی لگا رہا ہے، بیٹی باہر نہ جائے، بیٹی کو ضرورت پڑی مالدہ جانے کی تو، بیٹی کو ضرورت پڑی یہ چانچل جانے کی، بیٹی کو ضرورت پڑ گئی سمسی جانے کی، بیٹی کو ضرورت پڑ گئی کہیں اور جانے کی، تو کیا ہوگا؟ جائے، نو پرابلم۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
گیز یور ہیڈ، نگاہیں نیچی کر کے جائے، مطلب پردہ کر کے جائے، اپنے آپ کو بچا کر کے جائے، منع نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن میں نظر آ گئی ہم کو۔ اوہو بیٹیوں کو گھر میں بند کر دیں، سیل پیک کر دیں بیٹیوں کو۔ آپ کی کتاب میں بھی جو ہے 7 لفظوں میں دے پشیشتی مو پری سنسرام پادک اور ماتو کوشل پکو، کرناٹکا والو پڑھو نا اس کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف چیخنے سے نہیں چلے گا کہ ہم چیخیں گے جے شری رام کے نعرے لگائیں گے۔ ہم نے پوری کی پوری تقریر کی کہ رام چندر جی کو بدنام کرتے ہو نالائکو۔ رام چندر جی نے تو بیٹیوں کی عزت کی تھی، رام چندر جی نے تو اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے 14 سال کا بنواس گئے تھے۔ اور اگر اس بیٹی نے تکبیر کا نعرہ لگایا ہے تو سنو، 100 بار سننا میری اس تقریر کو۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ذریعے سے ہم نے وہ جنرل انگریز کا جنرل ڈائر کو بھگایا تھا امرتسر سے۔ امرتسر میں ایک حادثہ پیش آیا، پتا آپ لوگوں کو کون سا حادثہ پیش آیا؟ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا کہ جلیانوالہ باغ، پوری تاریخ ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گا۔ یہ جو اللہ اکبر جو بولتے ہیں ہم لوگ، اللہ اکبر، اس کی طاقت کیا ہوتی؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا۔ اللہ اکبر جو بولتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اکبر اس میں تفضیل، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ The God is great، دیو مہان، پرماتما دھا دیو مہان وسو دیاوار، اس کا مطلب سکتی شالی اللہ۔ 1919 میں جب دیش آزاد ہو رہا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی دونوں نے کہا کہ اس دیش کو کیسے بچایا جائے۔ قریب ہیں ہم انگریز سے جیتنے کے قریب ہیں۔ جنرل ڈائر آیا ہوا، جنرل ڈائر، بھارت کی دھرتی میں سب سے زیادہ قتل کرنے والا مسلمانوں کو یہی جنرل ڈائر ہے۔ اس جنرل ڈائر کو پتا چلا کہ ستیہ گرہ جیسے آندولن کی شروعات ہو چکی ہے، تو جنرل ڈائر نے کہا کہ شروعات کہاں سے ہے؟ کہا کہ امرتسر سے، جلیانوالہ باغ سے۔ 6 اپریل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو دنیا والو، اللہ اکبر کا، اس کی طاقت کا تم کو پتہ اگر لگانا ہے تو اللہ اکبر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ صرف ہم پردے کے لیے نہیں بولے، مسکان نے صرف اپنی برقع کے لیے نہیں بولا، بلکہ جنرل ڈائر کی اولاد تھے وہ 100 کے 100۔ وہ جنرل ڈائر ہی کی اولاد تھے وہ لڑکے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ طالب علم نہیں تھے۔ ان کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، وہ جنرل ڈائر کی اولاد تھے۔ وہ 6 اپریل 1919 امرتسر کی سرزمین، جلیانوالہ باغ، چاروں طرف سے باغ گھرا ہوا، چاروں طرف سے بند، 8 فٹ چوڑا ایک راستہ، 15,000 مسلمان اس باغیچہ میں چلے جاتے۔ ڈاکٹر سیف الدین اور ڈاکٹر ایک اور ہندو کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس باغیچے سے باہر، جلیانوالہ باغ سے باہر۔ 15,000 مسلمان جمع ہوئے، ایسی تقریر ہو رہی ہے۔ مولانا شوکت صاحب ان کی تقریر ہو رہی تھی کہ اے لوگوں، ہم انگریز کی غلامی نہیں کریں گے، اے لوگوں اپنے دیش کو بچاؤ، اے لوگوں اپنی شریعت کو بچاؤ، اے لوگوں اپنے قرآن کو بچاؤ، اے لوگوں اپنی حدیث کو بچاؤ، اے لوگوں اپنے مدرسوں کو بچاؤ، اے لوگوں اپنی مسجد کو بچاؤ۔ یہ تقریر ہو رہی تھی، دیش کو بھی بچانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو سامنے میں جنرل ڈائر کو پتا چلا تو جنرل ڈائر دلی سے 2 لاکھ فوج آرمی کو لے کر، وہ مشین گن اس وقت AK-47 نہیں تھا، مشین گن چلتے تھے، مشین گن لے کر اور توپ لے کر لکڑی کے گاڑی میں، بیل گاڑی میں توپ کو نصب کر کے لے کر گیا۔ اور جنرل ڈائر نے جو 8 فٹ چوڑا وہ جو گیٹ تھا، اسی گیٹ میں پیچھے سے وہ مشین گن کو لگایا۔ سارے مسلمان اس طرف تقریر سن رہے ہیں، اور جیسے ہی پتا چلا مسکرا کر کہا جنرل ڈائر نے، آج پتا چلے گا ان لوگوں کو کہ ستیہ گرہ آندولن کیا ہوتا ہے۔
اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم قرآن بچانے والے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم اپنی حدیث کو کیسے بچاتے ہو۔ آج ہم تم کو زندہ ہی نہیں رکھیں گے، تم رہو گے ہی نہیں، تمہاری مسجد کیسے بچے گی، تمہارا قرآن کیسے بچے گا، اور تمہاری حدیث کیسے بچے گی، تمہاری ٹوپی اور داڑھی کیسے بچے گی۔ بھارت کے اندر تشدد کرنے والے انسانوں، بھارت کے اندر ظلم و ستم کرنے والے دنگائیوں، فسطائی طاقتوں، اس تاریخ کو پڑھو۔ اگر ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ صرف اپنے پردے کو بچانے کے لیے نہیں، یہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں لگتے۔ آج بھی اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کسی بھی دشمنان بھارت کے سامنے یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر سکتے، اور اس تکبیر کے اندر وہ طاقت ہے کہ جنرل ڈائر سے جلیانوالہ باغ میں صرف 1500 مسلمان شہید ہوئے۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے کہا کہ چلاؤ چلاؤ مشین گن کو۔ جب مشین گن کی گولی چلی تو تقریباً 16 راؤنڈ گولیاں چل رہی تھی، ایک راؤنڈ میں 9 گولیاں چلتی تھی، ایک سیکنڈ میں تقریباً 2 سیکنڈ میں 16 راؤنڈ گولی چلتی تھی، اور ایک راؤنڈ میں 9 گولیاں نکلتی تھی۔ ذرا آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا وہاں پر۔ کم سے کم 5 سے 10 منٹ کے اندر 1500 مسلمانوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ اعلان کیا کہ مولانا شوکت آج بچاؤ اپنے آپ کو، ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو۔ آج دیکھیں تمہیں کون بچاتا، تمہارا خدا تمہیں بچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا بچائے گا ہمیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جنرل ڈائر تجھ سے نہیں ڈرتے، تیرے اس توپ سے نہیں ڈرتے، تیرے اس مشین گن سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی، ہم صرف اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے۔ تب اس وقت مولانا شوکت نے، اور وہاں پر جلیانوالہ باغ میں 1500 لوگوں کو نیند کی تھا، موت کی نیند سلا چکا تھا یہ جنرل ڈائر۔ تب بھی انہوں نے رک کر کے کہا کہ کیا تم مجھے مانتے ہو کہ میں جنرل ڈائر ہو؟ کیا تم میری حکومت تسلیم کرتے ہو؟ مولانا شوکت نے کہا کہ کبھی نہیں، کبھی نہیں، مر جاؤں گا اللہ کے سامنے صرف سر جھکے گا، تجھ جیسے ناپاک انسان کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا۔ تب نعرہ لگایا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جنرل ڈائر نے یہ تکبیر سنی تھی تو جنرل ڈائر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جنرل ڈائر کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ جنرل ڈائر نے آگے پھر مشین گن نہیں چلائی، واپس وہاں سے جنرل ڈائر واپس اپنے گھر کو گیا۔ اگر جنرل ڈائر کو منہ توڑ جواب کسی نے دیا تو وہ یہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہی تکبیر تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا مطلب جہاد نہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ایک قرآنی اور شرعی الفاظ ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں کہ پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ لفظ پڑھتے، اس کا مطلب ہمارا اللہ بڑا، مطلب ہمارا لارڈ بڑا، ہمارا خدا بڑا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جہاد کرو تو اللہ اکبر بولو، کہیں نہیں لکھا، اور قرآن میں کہیں یہ کہا نہیں کہ تم کسی کے خلاف جہاد کرو، جیسا آج پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی گئی۔ ہمارے قرآن میں دنیا کی تمام چیزوں کا سمادھان موجود ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا، اچھا بتائیے تو اور کیا کیا آپ کے قرآن میں دنیا کو دیا؟ ہم نے کہا کہ یہ کیمرہ کون دیا؟ قرآن نے تو دیا۔ اس کیمرے کے اندر میں ایک برننگ گلاس لگتا ہے، اس کیمرے میں برننگ گلاس، اس برننگ گلاس کو کھوج کس نے کیا؟ ابن حیثم نے۔ برننگ گلاس کا مطلب وہ پہلے زمانے میں دوربین میں اور پہلے زمانے میں مائکروسکوپ، اس میں جو لگتا تھا برننگ گلاس، مطلب ایک گرم شیشہ جو بنایا، اس بنانے والے کا نام ہے ابن حیثم، بہت بڑے سائنسدان۔ علم بصریات کا مطلب the education of physics, the knowledge of physics۔ تو اس کا سب سے بڑا مہان انسان کون ہے؟ علم بصریات کو، علم فزکس کو لوگوں کے بیچ میں لانے کے لیے ابن حیثم۔ ابن حیثم کون؟ جو قرآن پڑھنا جانتے۔ یہی نہیں، ابن سینا ہمارے سولر سسٹم میں کتنے گرہ ہیں؟ مطلب یہ دھرتی ایک گرہ ہے،
چاند ایک گرہ ہے، سورج ایک گرہ ہے، مارس، جوپیٹر، وینس، یہ ارتھ، مون، الگ الگ۔ ان میں سے ایک چوتھے نمبر کا جو وینس پلانٹ ہے، اس وینس پلانٹ کی کھوج کس نے کیا اپنی آنکھوں سے؟ کس نے ڈھونڈا اس کو؟ ابن سینا نے ڈھونڈا، ابن سینا۔ کیمسٹری کا فادر کون؟ کیمسٹری کا فادر جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان نے کیا بنایا؟ جابر ابن حیان مسلم ہے، قرآن پڑھنے والے بولتے ہیں قرآن نے کیا دیا؟ یہ دیا قرآن۔ قرآن نے دیا کیمیکل آکسیڈیشن، ایواپوریشن، یہ دو کیمیکل ہیں، جب تک یہ میڈیسن میں نہیں ڈلتے، دوائی میں، تو کوئی ٹیبلٹ تیار نہیں ہوگا، کوئی دوائی تیار نہیں ہوگی۔ اس کیمیکل کو، اس ٹیبلٹ کو، اس دوائی کو بنانے والا کون؟ جابر ابن حیان۔ فادر آف کیمسٹری کس کو کہا جاتا؟ فادر آف کیمسٹری۔ بھارت کا، ہمارے بھارت کا فادر کون؟ فادر آف دا نیشن گاندھی جی کی مہان تھے، بہت یوگدان رہا ان کا۔ تو فادر آف کیمسٹری کون؟ جابر ابن حیان۔ اور جابر ابن حیان نے دو کیمیکل بنایا، کون؟ آکسیڈیشن، ایواپوریشن۔ بولتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ اور بھی لوگ کہیں گے کہ قرآن میں کیا؟ آؤ نا جی، دنیا کے اندر سب سے پہلا لیب، سب سے پہلا لیب ٹیسٹنگ کے لیے، سائنس کو ویگیانک، سب سے پہلا ویگیانک لیب کہاں تھا؟ ٹیسٹنگ آفس۔ آج اسپین، جس کے اوپر ابھی روس نے ایک دم اندھا دھند گولیاں، میزائل، توپ چلائے، وہی اسپین کی ایک شہر اشبیلیہ، وہاں پر ایک گولڈا ٹاور ہے، ایک مینارے میں، ایک مسجد کے مینارے میں گولڈا ٹاور، وہاں پر دنیا کی سب سے پہلی لیب گولڈا ٹاور کے اندر، دنیا کی سب سے پہلی لیب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے مسلمانوں نے کیا دیا؟ بھارت تو چھوڑو، دنیا کو پوچھو، دنیا کو، کہ دنیا میں مسلمانوں نے کیا نہیں دیا؟ اگر جابر ابن حیان نہیں ہوتا تو کیمسٹری ہوتا ہی نہیں۔ مان لا جائیے ایک ڈاکٹر MBBS ہے چندر کمار، ان سے پوچھے کہ سر جب آپ سرجری کرتے ہیں، سرجری، تو سرجری کرنے میں جو کینچی استعمال ہوتی ہے، جو بلڈ استعمال ہوتا ہے، وہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اگر وہ ڈھنگ کا واقعہ MBBS یا MD ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ ضرور بتائے گا کہ اس کا موجد، اس کا بنانے والا ابو القاسم الرازی، 200 سرجری کرنے والے کے آلات اوزار اس نے بنائے۔ کس نے؟ قاسم الرازی۔ کرونا، آج جو ہم لوگ کرونا سے بچتے ہیں، یہ کرونا کیا ہے؟ ایک کیٹانو ہے۔ کرونا کیا ہے؟ ایک کیٹانو ہے۔ اس کرونا کی کھوج، کسی بھی جراثیم اور انفیکشن کی کھوج کس نے کی؟ انہی میں کرونا بھی آتا ہے، جراثیم، انفیکشن، اسی میں کرونا بھی آتا ہے۔ تو آج کرونا کو نہیں جان پاتے، اگر اس انفیکشن اور جراثیم کی کھوج ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے اگر نہ کی ہوتی، اس نے انفیکشن اور جراثیم کی کھوج کی، بتائیے کتنی تحقیق کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لوگ یہ بولتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا؟ اگر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نہیں ہوتا، چائنا والوں، امریکہ والوں، اسرائیل والوں، تم کرونا کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ کسی بھی جراثیم کو، انفیکشن جو ہوتا ہے جراثیم سے، تو اس جراثیم کو کھوجنا اور انفیکشن کیا چیز ہے؟ ان دونوں چیزوں کو کھوجنے کے لیے جس علم کی، جس تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو وجود میں لانے والا کون؟ محمد بن زکریا، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ پڑھو تاریخ، پتا چلے گا سمندر میں پتھر کیسے بنتے، کس نے کھوج کیا؟ ابن سینا نے۔ سمندر میں جانور اگر مر جائے تو اس جانور کی ہڈی سے پتھر کیسے بنتے، اس کھوج کو کون پیدا کیا؟ ابن سینا نے۔ آنکھ، یہ آنکھ میں کتنے رگ ہیں، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، اس کی روشنی کا اندازہ کون لگایا؟ ابن سینا نے، ابن حزم نے۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا؟ دنیا کو مسلمانوں نے، یہ مسلمانوں سے دنیا قائم ہے، دنیا والے سنو، دیا ہی نہیں، ہوائی جہاز کا موجد مسلمان، گھڑی کا موجد مسلمان، کیمرے کا موجد مسلمان، اور سرجری کرنے والے آلات کو بنانے والے مسلمان، اور وینس پلانیٹ کا کو ڈھونڈنے والے مسلمان، علم فزکس کا بابا ابن ہیثم مسلمان، علم کیمسٹری کا فادر مسلمان، اور کاربن آکسیڈیشن ایواپوریشن کا بنانے والا مسلمان، اور بتا دے تمہیں، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تمہیں پتا چل جائے گا گھڑی کو سب سے پہلے پانی سے بنانے والا کون؟ آپ کہیں گے کہ اٹلی اور جرمنی والے نہیں، اٹلی اور جرمنی سے پہلے، بہت پہلے خلیفہ ہارون رشید 809 ہجری کو، اسی زمانے میں خلیفہ ہارون رشید نے فارس کے اس وقت کے راشٹرپتی بادشاہ جس کا نام شالیماران تھا، اس کو واٹر کلوک بنا کر کے دیا تھا۔ تو اس گھڑی پر یورپ سے 800 سال پہلے گھڑی کو وجود میں لانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ اور سورج کی رفتار چاند سے لے کر سورج سے اس کی روشنی زمین پر کتنے دیر میں پہنچتی ہے، یا اس ہیلوجن کی لائٹ کتنے دیر میں پہنچتی ہے دور تک، روشنی کی تیز اس کی رفتار کو پہچاننے اور اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کے اوپر آنکڑا لگانے والا کون؟ ابن ہیثم۔ کون؟ مسلمان۔ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مسلمانوں میں کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم بھارت کے مسلمان اپنے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ تمام چیزوں کے علوم فنون اللہ نے قرآن میں بیان، حساب کتاب قرآن میں، میتھ جس کو بولتے ہیں گنت، ہندی میں گنت بولتے ہیں، انگلش میں اس کو میتھ بول دیتے ہیں، کہاں؟ قرآن میں صاف لفظوں میں قرآن میں کیا لکھا؟ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، جب کوئی معاملات کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ اس کو لکھ لیا کرو۔ میتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میتھ مطلب حساب کتاب، لکھا جوڑ ہٹ بڑھت، کہاں؟ قرآن میں تذکرہ۔ اب بتائیے، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ایجوکیشن سے دور ہو گئے، تو ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو گے جی؟ ہم مسلمان کو کوئی ٹارگٹ کرو؟ ہماری اپنی کمی ہے، مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہم اپنی خامیوں کو مانتے بھی ہیں، ہم اپنی خامیوں کو مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہا۔ اگر ہم قرآن سے اور مضبوط ہمارا رشتہ ہوتا تو بھارت کے اندر 2 کمیشن بنی ہیں، ایک مشرا کمیشن، ایک رنگناتھ